علامہ جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب التعریفات میں حلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب غضب آ جائے، جلال آ جائے، تو ایسی صورت میں بھی اطمینان کا اظہار کرنا اور انتقامی کارروائی میں جلدی نہ کرنا، اس کو حلم کہا جاتا ہے۔ اور ایک تعریف کے مطابق تاخیر مکافأت الظالم، فرماتے ہیں کہ ظالم سے بدلہ لینے میں تاخیر کرنا، مؤخر کرنا، اس کو بھی حلم اور بردباری کہا جاتا ہے۔ گرامی قدر آدمی جہاں پائی جائے اللہ رب العالمین جل وعلا، ویسے یہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے جو اوصاف بیان کروں گا، ممکن ہے کہ کوئی اٹھ کر یہ بات کہے کہ آج کے دور میں یہ ممکن نہیں۔ جتنا زیادہ انسان شریف ہوگا اتنے ہی زیادہ لوگ اس کے ساتھ مکاری اور غداری اور فریب کاری کریں گے۔ لیکن بہرحال اب یعنی کوئی بندہ عذر یہ کرے کہ جناب یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا معاف نہیں کرتی، دنیا بڑی ظالم ہے، یہ وہ اس طرح کے وہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کے ساتھ ظلم کا رویہ ہو جائے، اللہ رب العالمین جل وعلا ایسی صورت میں اس بندے کو، کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جائے، یہ معاف کرے اور بدلہ لینے میں تاخیر کرے۔ ان دونوں صورتوں میں ظاہر یہی لگتا ہے کہ دوسرا اس پر غالب آ گیا، لیکن حقیقتاً اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کے عمل کی جزا اس کو بھی ضرور کسی نہ کسی صورت میں عطا فرمائے گا، وہ بھی ہوگا یہیں پر اسی دنیا میں۔ یہ گرامی قدر، یہ جو حلم اور بردباری کے معاملات ہوتے ہیں، یہ سوچنے سمجھنے میں بظاہر کچھ فیصلے ایسے لگتے ہیں جو ظاہری لحاظ سے ہمارے خلاف جا رہے ہیں، لیکن علم الہیہ کے مطابق اور رموز و اسرار الہیہ کے مطابق ظاہر خلاف جانے والا فیصلہ بھی اکثر بندے کے حق میں ہوتا ہے، اس لیے کہ جس رب کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ لوگوں کے شر سے تمہارے لیے خیر کا سامان پیدا فرما دے۔ تو بہرحال یہ حلم اور بردباری جس کو آپ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں نا، آج کے زمانے میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ گرامی قدرین، آپ کر کے دیکھیے، باری تعالیٰ جل وعلا نے آج کے دور کے مطابق بھی اس فیصلے کو تبدیل نہیں فرمایا۔ رب تعالیٰ جل وعلا جو صفت حلم کے ساتھ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ اس صفت کے ساتھ متصف ہو جائیں، باری تعالیٰ جل وعلا نے اس دور میں بھی اس فیصلے کو تبدیل نہیں فرمایا۔ وہ حلم آج بھی حلم ہے، وہ فیصلہ آج بھی قائم ہے کہ تم بردباری اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا اور معاملات بھی بہتری کی طرف ہی رہیں گے۔ یہ فیصلہ الہیہ ہے۔ اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس مزاج کو آپ یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے، اس کا ویسے دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اجر کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ پہلی روایت اس وصف کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملاحظہ فرمائیے۔ جامع صحیح بخاری، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نجران شہر کی ایک چادر، ذرا اس کے جو حاشیے ہوتے ہیں، یہ کنارے، یہ ذرا موٹے بنے ہوئے تھے، ذرا غلیظ الحاشیہ، یعنی کنارے اس کے ذرا بنے ہوئے تھے اور موٹے تھے، سخت تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چادر مبارک جو ہے وہ لپیٹ رکھی تھی، تو ایک اعرابی دیہاتی سامنے آیا، اس نے بغیر اجازت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر مبارک پہ ہاتھ ڈالا اور بڑی سختی سے کھینچا، جذبہ جذبۃ شدیدۃ، بڑی سختی کے ساتھ اس نے جس وقت اس چادر کو کھینچا تو کھینچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف دیکھا گیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کے دونوں کاندھوں کے درمیان اس چادر کے موٹا ہونے کی وجہ سے وہ جو رگڑ آتی ہے اور جو نشان آتے ہیں، وہ اثر میں نے خود دیکھے کہ سرکار کے جسد مبارک پر نشان آ گیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے چادر لی اور چادر کھینچ لینے کے بعد فوراً اس نے کہا کہ مجھے اس مال میں سے عطا کیجیے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ فالتفت الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضحک، سرکار اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے، مسکرا کر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم سے فرمایا یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان ساتھ اگر ایک اشارہ ہو جاتا، بالفرض ایک اشارہ ہو جاتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس اعرابی سے سرکار کے بارے میں اس رویہ کا انتقام نہ لیتے۔ لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ذاتی حیثیت میں جب انتقام کی قدرت بھی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ سامنے والا اس وقت عمل اچھا نہیں کر رہا، مناسب عمل نہیں ہے، تو اس کو سبق سکھانے کے لیے اگر فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کے مطابق کوئی انتقامی کارروائی فرماتے
تو اللہ رب العالمین جل وعلا آپ پر کوئی جلال نہ فرماتا، رب کو عتاب نہ فرماتا، کوئی غضب کا اظہار نہ فرماتا، اس کے باوجود کہ انتقامی کاروائی کی قدرت ہے، لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے معاف فرمایا اور ساتھ ہی جو مانگا وہ بھی عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو صفت حلم ہم سے تقاضا کر رہا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس پر بہترین قدرت عطا فرمائی ہے کہ باوجود انتقامی کاروائی کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس سے انتقام نہیں فرماتے بلکہ نرمی کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔